गुज़श्ता रोज़ सुबह के वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था लाहौर का, और वो एरियाज़ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं इंडिया के साथ, भारत के साथ, उसका जो AQI है सेंटर ऑफ लाहौर का वो तजावज़ कर 1000 से ज़्यादा सुबह के वक्त तजावज़ किया उसने, और 1067 जो था 1067 वो हाईएस्ट AQI रिकॉर्ड हुआ, और लाहौर नंबर 1 पे आया जो एक AQI की रेटिंग होती है, रैंकिंग होती है दुनिया की। और उसका जो साइंटिफिक डेटा है वो मैंने कल मीडिया को भी दिया, मीडिया ने उसको चलाया भी, कि एकदम जो इंडिया से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से होती हुई हवा आई टूवर्ड्स पाकिस्तान, उसकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और एकदम जो शॉट हुआ, और आप अगर मैप पे देखेंगे, कल एक मैप भी हमने दिखाया, जो आज का भी मैप आपको मैं दिखाऊंगी, सबके पास भी मौजूद है, आपकी स्क्रीन्स के भी ऊपर इस वक्त लगा हुआ है, सामने भी आप देख सकते हैं कि जो विंड डायरेक्शन थी वो एक लाहौर की तरफ थी, लेकिन इसके साथ साथ जो स्पीड थी वो भी ज़्यादा थी, और लाहौर के अंदर जो पूरा एक एनवेलप बना और लाहौर के जो इलाके थे वो उसके अंदर इफ़ेक्ट हुए। आपने देखा होगा कि 8 माह के अंदर पहली दफ़ा किसी भी हुकूमत ने, जो कि पंजाब हुकूमत है, पहले हमेशा स्मॉग की बात सिर्फ अक्टूबर से जनवरी तक होती थी, और हम स्मॉग मैनेज करते थे, इसी तरह लॉकडाउन लगाते थे, स्कूल बंद करते थे, मास्क की हदायत आती थी, हेल्थ एडवाइजरीज आती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हदायत के ऊपर डिपार्टमेंट ने काम किया 8 महीने, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा बिठा के सेक्टोरल वाइज उनके टारगेट्स दिए, उनको माइलस्टोन्स दिए, उनको स्ट्रेटजी दी कि आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में स्मॉग मिटिगेशन पे क्या काम करना है। और उसके अंदर चाहे इंडस्ट्री हो जिसमें भट्टे हों, इंडस्ट्री यूनिट्स हों, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हों, भट्टों को ना सिर्फ सील किया गया, उनको 550 से ज़ायद भट्टों को मस्मार किया गया। इसके साथ साथ जो सील किए उनको जिगजैग के ऊपर कन्वर्ट किया गया, QR कोडिंग की गई, और उनकी चिमनियों से सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हुआ। इसी तरह एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए, उससे पूरा जो रिजीम है उस यूनिट की एनवायरमेंटल कंप्लायंस की वो इंश्योर की। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में वज़ीर आला पंजाब ने आते ही मार्च में स्टबल बर्निंग का अल्टरनेटिव सुपर सीडर की शक्ल में दिया, जो कि 60% उसकी कॉस्ट गवर्नमेंट ने पे की और 40% फार्मर ने पे की। 13 लाख में से 8 लाख हुकूमत पंजाब ने पे किया, 5 लाख रुपया फार्मर ने दिया। 1000 सुपर सीडर अब तक फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और यही अल्टरनेटिव है मुंजी को ना जलाने का। और उसके ऊपर जो इन प्लास्टिक को बैन किया, इन्फोर्समेंट जारी है, ई बाइक्स का मामला शुरू किया, ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रांसपोर्ट शुरू की। ये पूरी इन्फोर्समेंट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म आज तक जारी है। आपको हम भेजते भी रहते हैं, रिपोर्ट्स भी भेजते रहते हैं, मीडिया ने चलाई भी। कल का जो फिनोमिना है वो गैर मुतवक्का तौर पर भारत की तेज़ हवाएं जब आईं तो 1066 के ऊपर पहुंचा लाहौर का AQI। आप जो मैप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताती चलूं कि कल 12:30 से 1 के बाद वही AQI जो मुख्तलिफ इलाकों में 1900 तक गया, जो बॉर्डरिंग एरियाज़ थे, डिफेंस के एरियाज़ थे, DHA के एरियाज़ थे, जो सेंटर ऑफ लाहौर था वो 1000 से तजावज़ किया। लेकिन 12:30 और 1 बजे के दरमियान दोबारा से वो 200 के ऊपर आ गया, और उसके बाद पूरा दिन वो तकरीबन 180 और 200 के दरमियान ऑसिलेट करता गया। कल ही जो सबसे पहला नंबर पे आलूदा शहर था वो 4 और 6 नंबर पे भी आया। जब विंड रुकी, विंड की डायरेक्शन ईस्टर्न कॉरिडोर से साउथ की तरफ मूव हुई, उसी वक्त जो AQI था वो एकदम ड्रॉप होकर 180 के ऊपर आया, और इससे भी 180 और 200 के दरमियान ऑसिलेट करता रहा। लेकिन हमने कल ही ये एडवाइजरी भी जारी कर दी थी कि दोबारा से रात के वक्त और सुबह अर्ली मॉर्निंग के वक्त दोबारा ये विंड का फिनोमेना होगा। इसलिए हमने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, मास्क पहने, बच्चों और बुज़ुर्गों को घर से बाहर ना निकलने दें, और ट्रैफिक जो है ज़्यादातर गाड़ियों में सफ़र ना करें। और उसके ऊपर फ़ौरन ही आपने देखा कि पूरा दिन फिर वो AQI स्टेबल रहा। फिर आज सुबह दोबारा से जो विंड की स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी। अगर आप ये जूम होता हुआ मैप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, सामने भी अगर आप देखें तो वो विंड की डायरेक्शन जो थी और विंड की स्पीड जो थी ईस्टर्न कॉरिडोर से, जो इंडिया के शहर इस मैप के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, चंडीगढ़, हरियाणा, बठिंडा, गुरदासपुर, श्री गंगानगर,
श्री नगर का जो गंगा नगर का एरिया है, लुधियाना, जलंधर और अमृतसर, ये वो बॉर्डर एरियाज़ ऑफ इंडिया था जहाँ से ये विंड की स्पीड आप देख रहे होंगे, और ये डेटा जो है ये साइंटिफिक डेटा है। इसका स्पीड के साथ मिलकर ये एयर जब इंडिया से ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ आज सुबह दोबारा गई, और जो इसमें मुख्तलिफ था आज कि लाहौर का जो सेंटर था वो भी इसके अंदर मुतासर हुआ, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लाहौर की अपनी विंड है, वो जब ये विंड चल रही थी तो उसकी लाहौर की अपनी विंड जो थी वो ज़ीरो स्पीड पे थी। तो लाहौर जो था वो क्लॉग होके विंड जो पर्टिकुलर मैटर्स थे और जो पोल्यूटेंट्स थे वो क्लॉग हो गए विंड की डायरेक्शन की वजह से, और लाहौर जो है वो फिर दोबारा से आज 1173 के ऊपर गया जो थे, और जो सेंटर थे सारे इलाकों को मुतासर किया। मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहती चलूँगी कि जब ये हवा आती है, ये विंड फैक्टर आता है जो भारत से चलता है इन शहरों से होता हुए, आज वो जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो सियालकोट, नारोवाल, कसूर और लाहौर के एरिया से ये विंड जो थी वो पाकिस्तान में दाखिल हुई, स्पीड के साथ दाखिल हुई। अभी तक विंड की डायरेक्शन हमारी तरफ है, लेकिन इस वक्त जो AQ हाई है लाहौर का, जो लेटेस्ट है वो तकरीबन, यहाँ मैंने लेटेस्ट रखा था, तकरीबन 500 समथिंग पर पहुँच गया है। तो 500 से तक वो भी मैं आपको लेटेस्ट देती भी रहूँगी जिस तरह मेरे पास डेटा आता रहेगा। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लोकल लेवल पे इन्फोर्समेंट भी हो रही है, लोकल लेवल पे सर्वेलेंस भी हो रही है। EPA के स्क्वाड्स, एग्रीकल्चर के स्क्वाड्स इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तमाम चीज़ें हम अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। कहीं हमें 1373 के ऊपर रिपोर्ट आती है, हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है फार्मर्स से, जब ये विंड का और इस सारे कंपोनेंट का भारत से आने वाली का जो पूरा असर है, जब वो हमारी लोकल फैक्टर्स के साथ मिलता है तो उससे ये और ज़्यादा एक्सीड कर जाता है और एग्रीवेट कर जाता है। फार्मर से मेरी दरख्वास्त है, आज सुबह भी अरेस्ट हुए हैं, कल भी अरेस्ट हुए हैं, FIRs भी कटी हैं, लेकिन जब तक ये ज़िम्मेदारी हम खुद नहीं समझेंगे, हमें खुद रियलाइजेशन नहीं होगी, सुपर सीडर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा एफिशिएंट भी है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, UC लेवल पे हमारी रेंटल पॉलिसी स्टार्ट होने जा रही है, जहां आप सुपर सीडर जो है उसको किराए के ऊपर ले सकते हैं। जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की इस वक्त है लाहौर के अंदर, आज सारा हमारी जो सर्विलेंस स्क्वाड्स हैं वो तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर और जहाँ जहाँ ये एक्सीड किया है उसके ऊपर हमारी इस वक्त सर्विलेंस पूरी की पूरी फोकस एरिया हमारा है। घरों से बाहर मत निकलें। इस वक्त भी जो मुज़र सेहत AQI लेवल है 500 से ज़ायद जो है 500 समथिंग इस वक्त मौजूदा AQI है। मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी, पाकिस्तान के लोगों को भी आपके तवस्सुत से और स्पेशली लाहौर के लोगों से, आपको याद होगा कोविड एयरपोर्ट से आता था और स्मॉग बिल्कुल कोविड की शक्ल है और वो सरहदों से और बॉर्डर एरिया से आ रहा है हवा की शिद्दत से। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि कोविड में जो लोकल फैक्टर्स थे वो उसकी जब बढ़ने लगा तो ज़ाहिर है हमने एहतियाती तदाबीर नहीं की, लेकिन जब हमने एहतियाती तदाबीर की तो पाकिस्तान उन बहुत से ममालिक में से है जिन्होंने फ़ौरन उस पर काबू पाया। लेकिन स्मॉग में हमारा लोकल जो हमारे बिहेवियर है, हमारी इवेंट्स हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करना, जैसे व्हीकल अगर स्मोक कमिट कर रही है तो वो फैक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि स्मॉग लोकल फैक्टर्स के साथ मिलकर जो सरहदों से ये हवा का फैक्टर है ये मिलकर ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री हमारी अपनी हम ठीक नहीं करेंगे, गवर्नमेंट आपको अरेस्ट भी करेगी, FIR भी काटेगी, जुर्माने भी करेगी, सील भी करेगी, बंद भी करेगी इन तमाम जगहों को, जो कि क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। ये सेहत का मामला है, बच्चों की सेहत का मामला है, आइंदा आने वाली नस्लों की सेहत का मामला है, ये हमारी सेहत का मामला है। आप सब मास्क लगाएं, मैंने भी खुद आज से मास्क लगाना शुरू कर दिया है। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि आप इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मीथेन को इनहेल कर रहे हैं। और अभी मैं कुछ चंद अनाउंसमेंट्स भी करूंगी इम्पॉर्टेंट, आज की और कल की और अगले हफ्ते की सूरत हाल देखते हुए चंद अनाउंसमेंट्स मैं अभी करूंगी। लेकिन ये जो फैक्टर है, मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि आप आगाही में हमारा साथ दें। मैं सुबह सुबह हमारा जो वॉर रूम है स्मॉग के ऊपर, हमारा EPA डिवीज़न में जो EPA एजेंसी है उसमें वॉर रूम बना हुआ है। सुबह सुबह हम सारा डेटा
جو میپس آپ دیکھتے ہیں, ہیٹ میپس آپ دیکھتے ہیں, یہ جو سارے ناسا کا فائر ایونٹس آپ دیکھتے ہیں, یہ ہیٹ, اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ریڈ ہے یہ پورے کا پورا پولوٹنٹ اس وقت ہے, اور جو پرپل ایریا میں ہے وہ ہائیسٹ پولوٹنٹ ہے بیکاز آف دا ونڈ ڈائریکشن. تو آپ یہ پرپل ایریا زون جب دیکھیں گے تو یہ سارا زون لاہور کا زون اور لاہور ڈویژن کا زون بنتا ہے. اور وہ ہوائیں جب دہلی سے تیزی سے نکلتی ہیں تو ان کا اے کیو آئی ڈراپ کر جاتا ہے, ہمارا اے کیو آئی کیونکہ انویلپ بن جاتا ہے تو وہ انکریز ہو جاتا ہے. اور جب ہماری اپنی جو اعداد و شمار ہیں, جو پولوٹنٹس ہیں لوکل ایریا پہ, وہ ٹریگر ہوتے ہیں اور اے کیو آئی کا لیول یہ اٹین ہم کر لیتے ہیں. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو اے کیو آئی پورے سال کا, یہ چارٹ بھی میں نے دیا تھا, پورے سال کا اے کیو آئی لاہور کا 365 دنوں میں 275 دن ہمارے انہیلدی ہیں. اور یہ جو 180, 170, 160, 107 لوور پہ گیا پچھلے ایک ہفتے میں, یہ ہر سال کا اے کیو آئی یہی ہے. یہ جو ہم اسموک کے دنوں میں کہتے ہیں لاہور سب سے ٹاپ پہ آلودہ شہر بن گیا, لاہور سارا سال جو ہے وہ اس کا جو اے کیو آئی ہے, صرف اس کی ڈپ جو آتی ہے وہ اگست کے مہینے میں جب مانسون ہوتی ہے اس وقت آتی ہے, یا وہ جون کے مہینے میں آتی ہے, اپریل کے ماہ میں جب ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, ایک ونڈ بریز اپنی لاہور کی ہوتی ہے, اس کی سپیڈ ہوتی ہے, اس کے اوپر آتی ہیں. مارچ اور اپریل کے مہینے میں یہ ڈراپ کرتا ہے, لیکن ڈراپ بھی وہ 133, 140, 155, 165 کے اوپر کرتا ہے. تو اس کے علاوہ جب یہ اسموک کا سیزن آتا ہے, ٹیمپریچر انورژن ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ونڈ کا جو کمپوننٹ آتا ہے ٹرانس باؤنڈری کا, تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو کلائمیٹ ڈپلومیسی کی بات ہے جس کو کافی لوگوں نے, شرارتی لوگوں نے, سازشی دماغوں نے اس کو دوبارہ سے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی, تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے, وہ شیطانی دماغ اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے بچوں کی صحت کے ساتھ, اس ملک کے بزرگوں کی صحت کے ساتھ, ہماری صحت کے ساتھ سازش کر رہے ہیں. یہ جو ونڈ فنومینا ہے یہ ہندوستان سے بات کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا. نہ ہم ہوا کو روک سکتے ہیں, جب نہ ہوا کی ڈائریکشن کو بدل سکتے ہیں, یہ صرف ڈائیلاگ کے ساتھ کہ جو انٹرونشنز بارڈر کے اس اطراف ہو رہی ہو سکتی ہیں اور جو بارڈر کے اس اطراف ہو سکتی ہیں وہ مل کر کی جائیں گی تو یہ فنومینا میں تبدیلی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ ہم لوگ روز صبح یہ اسموگ الرٹ بھی جاری کرتے ہیں جس میں یہ تمام ڈیٹا ہوتا ہے. ای پی اے عمران میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈی جی ای پی ہیں, ہماری اسکواڈز اس وقت پوری اپنی ڈیوٹی پر ہیں, سرویلنس کر رہی ہیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے سرویلنس کر رہی ہیں. اور ہم اپنا صبح ہیلتھ الرٹ بھی جاری کرتے ہیں, ونڈ ڈائریکشن الرٹس بھی جاری کرتے ہیں, میپس بھی جاری کرتے ہیں. لیکن میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ آگاہی میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اسی طرح کا تعاون اگر رہا, شہری اپنے موومنٹ کو, اپنی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ریڈیوس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آتی ہے. آپ نے دیکھا کل 107 کے اوپر بھی گیا اے کیو آئی لاہور کا, فرام 1063 وہ 107 کے اوپر بھی گیا, جس میں شملہ پہاڑی کا لوئسٹ بھی گیا, کیونکہ شملہ پہاڑی کے اوپر اس وقت گرین لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, وہ گرین رنگ کے اندر ہے. تو یہ ڈیٹا محض ڈیٹا نہیں ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اگر اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں گے, اپنے ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کریں گے, اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو آفت ہے, نیشنل ڈیزاسٹر اس وقت, آج اسلام آباد بھی اسموگ کی لپیٹ میں آیا ہے. میں نے فوراً منسٹری سے فیڈرل لیول پہ بات بھی کی ہے کہ وہ جو اپنے لوکل کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں, کیونکہ یہ توقع نہیں کی جاتی تو وہ لوگ نہیں اس پہ کام کر رہے ہوتے. آج انہوں نے پریس ریلیز میں بھی بتایا ہے وہ وجوہات جو لوکل ہیں جو اس چیز کا باعث بنی ہیں. لیکن یہ جو ہوا کی ڈائریکشن ہے یہ لاہور کو اس وقت افیکٹ کیے ہوئے ہے. یہ انشاءاللہ دوپہر کو پھر بہتری کی طرف جائے گا. ابھی اس وقت 527 اس وقت ایوریج پہ آ گیا ہے, جو اس وقت 1500, 1400, 1800, 1900 پہ صبح کے وقت تھا. اس میں اور جب ساؤتھ کی طرف ڈائیورژن ہوگی ونڈ کی اور نیچے جائے گا. لیکن ہماری کنسٹرکشن سائٹس کو میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں, ای پی اے اب سیل کرے گا, بند کرے گا. اگر وہ فیوجیٹیو ڈسٹ پہ اسپرنکلنگ واٹر کے ساتھ وہ ایس او پیز نہیں کمپلائنس دیں گے تو وی ول ہیو ٹو شٹ ڈاؤن آل دا کنسٹرکشن سائٹس ان سینٹرل لاہور. وی ول ہیو ٹو شٹ ڈاؤن آل دی انڈسٹری ان سینٹرل لاہور. اس پہ زیرو ٹالرنس ہے.
آپ لوگ اپنی کمپلائنس نہیں دیں گے تو ہمیں انڈسٹری کو بھی سینٹر آف لاہور کی بند کرنا پڑے گا, اور ہمیں کنسٹرکشن سائٹس اس وقت فیوجیٹو ڈسٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اگر آپ کی گاڑی سے دھواں نکل رہا ہے, بس سے دھواں نکل رہا ہے, موٹر بائک سے دھواں نکل رہا ہے, چنچی سے دھواں نکل رہا ہے, اس کو ہمیں اس وقت کلیمپنگ شروع ہو گئی ہے, امپاؤنڈنگ شروع ہو گئی ہے سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کے تھرو. جو فارمز ہیں ان کی اریسٹ میں آج بھی اضافہ ہوا ہے سٹبل برننگ کی. یہ سٹبل برننگ کا سیزن ہے, سپر سیڈر استعمال کریں, زیرو ٹالرنس ہے, کسی قسم کی کوئی گنجائش اور کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اب آخر میں کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ میپ دیکھیں, وہ میپ لگائیں جو اگلے ایک ہفتے کی دکھا رہا ہے ونڈ ڈائریکشن, اس کو پلیز لگا دیں. جب تک وہ میپ لگتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج گلبرگ میں, سید مراتب علی روڈ پہ, یو ایس کاؤنسلیٹ, عسکری, اس پہ پیک کیا ہے ان علاقوں میں, اور ڈی ایچ اے کے علاقوں میں اے کیو آئی. تو یہاں پہ ہماری سرویلنس اسپاٹس پہنچ گئی ہیں. یہ ذرا پچھلا میپ دکھائیں. پچھلا میپ جو آپ دیکھ رہے ہیں ونڈ کی ڈائریکشن کا, یہ زیرو ونڈ, یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں کتنی تیزی سے ہوا کا جو رخ ہے وہ لاہور کی طرف ڈفرینٹ انڈین بارڈرنگ سائٹ سے آ رہا ہے. دوسرا میپ دکھائیں. یہ میپ اگر آپ دیکھیں, اگلا میپ دکھائیں پلیز. یہ میپ اگر آپ زوم کریں اس کو, اور آپ اس کی لاہور کے اندر یہ دیکھیں کتنی تیزی سے, یہ دیکھیں, لک ایٹ دس, اس کی سپیڈ دیکھیں ونڈ کی کس طرح پرپل ایریا پہ لاہور کی علاقے کے اندر, یہ دیکھیں لاہور کا ایرو آپ کے لیے لگایا گیا ہے, اور ونڈ سپیڈ دیکھیں کس طرح. اور یہ ساری انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں, یہ کوئی بھی ہماری ویب سائٹ نہیں ہے, یہ ناسا کی ویب سائٹس ہیں, ونڈ ایئر کی ویب سائٹس ہیں, یہ ونڈی کی ویب سائٹس ہیں, آئی کیو ایئر کی ویب سائٹس ہیں. اس میں کوئی بھی ہماری اپنی ویب سائٹ نہیں ہے. آپ سپیڈ دیکھیں, جس سپیڈ سے اس وقت ونڈ ڈائریکشن بلو کر رہی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک آئی کیو ایئر کا ہی اور ونڈی ایئر کا ایک ڈیٹا ہے اگلے ہفتے کا, جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اگلے ہفتے پورا ونڈ ڈائریکشن جو ہے وہ اسی طرف لاہور کی طرف رہے گی. اللہ کرے کہ وہ ونڈس کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہو, جو ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہیں وہ بدلیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 22 اکتوبر کو اسکول ٹائمنگز 8:45 کے اوپر کیے تھے, اور ہم نے 29 تاریخ کو گرین شملہ پہاڑی پہ گرین رنگ لگا کر گرین لاک ڈاؤن کیا تھا. 22 اکتوبر کو ہم نے تمام فائر ورکس کے اوپر پابندی لگا دی تھی, اور جو 23 اکتوبر ہے اس پہ ای پی اے میں جو پبلک ہیئرنگ ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, اس کو بند کر کے ای پی اے کمپلیٹلی آن لائن پبلک ہیئرنگ کی طرف چلا گیا ہے تاکہ موومنٹ کو روکا جائے. نادرا کے بعد پوری ٹریفک رجیم کو کمپلائنس شملہ پہاڑی کے اوپر 1 کلومیٹر کا جو گرین رنگ ہے اس پہ کمپلائنس دی جا رہی ہے. میں یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بین آن کنسٹرکشن ہے 1 کلومیٹر گرین رنگ کے اندر جو علاقے ہیں اس کے اوپر. بین آن کمپلیٹ چنچی جو رکشہ ہے 1 کلومیٹر شملہ پہاڑی جو گرین رنگ کے اندر ہے اس پہ لگایا گیا ہے. جنریٹر انسپیکشنز اس وقت کمرشل جنریٹرز جو ڈیزل پر چلتے ہیں اس کو مکمل طور پر انسپیکٹ کر کے جو نہیں چل رہے ان بلڈنگز کو سیل کر دیا گیا ہے. زیرو انکروچمنٹ 1 کلومیٹر آف شملہ پہاڑی. پورے لاہور میں, پورے پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب کی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے, لیکن اس کے اندر کمپلیٹ کمپلائنس ہے. پوری پارکنگز کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے, واٹر اسپرنکلنگ شروع کی ہوئی ہے کمپلیٹلی, پلانٹیشن کا پروسیس ایکسٹینسو شروع ہوا ہے. ویڈنگ مارکیز کا ٹائم 10 o'clock کے اوپر کمپلیٹ کمپلائنس ہے, اور اس کی ٹریفک ڈائیورژن ہے. آؤٹ ڈور باربیکیو کو 8 PM تک بند کر کے, جو کون سی آپ کی وہ ہے ٹیکنالوجی, سکشن ہوڈس کی کمپلائنس کی گئی ہے. 50% ورک فورس جو ہے اس کو ورک فرام ہوم جو ہے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں, اور ویٹ سویپنگ آف اسٹریٹس جو ہے وہ اس وقت تک جاری ہے. اس کے ساتھ ہم ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں 2 نئے گرین رنگز کو جنریٹ کر کے گرین لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا لاہور کے 2 علاقوں میں, اور اس کو میں 2 days کے اندر ہماری میپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. ہم اس ڈیٹا کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں, اور وہ میں انشاءاللہ اناؤنس کروں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور آج اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ جو ونڈ کی ڈائریکشن کا پیٹرن ہے اگلا پورا ہفتہ, اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت ہوتی ہے, اور اس سپائک کی وجہ سے آج ہم پلے گروپ سے, مونٹسری سے اور پرائمری اسکول تک جو گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول ہیں
ان کو ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. میں ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے بار بار کہ ہم ایک ہفتے کے لیے جو بھارت سے آنے والی ونڈ کی سپیڈ اور ڈائریکشن ہے وہ کیونکہ لاہور کی طرف ہے اور بہت تیز ہے اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت تک جاری رہتی ہے. اس کی وجہ سے ہم مونٹیسری پلے گروپ اور پرائمری اسکول تک 5ویں جماعت تک اسکولوں کو ایک ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں. اور کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی مضر صحت ہے, وہ بچے جو ہم نے اسپیشل اسکول آلریڈی جو بچے ہیں جن کو ایک کمپلسری لیو فار اسٹوڈنٹس ان ہارٹ ڈیزیزز, ریسپریٹری ڈیزیز, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ان کو بند کیا ہوا ہے. لیکن ہم پرائمری لیول تک تمام گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں ان کو ہم پرائمری اسکول تک ایک ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں. سیٹرڈے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے ابھی, جیسے میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. سیٹرڈے تک ہم اس ونڈ ڈائریکشن کو اسٹڈی کریں گے اور میپ کریں گے. اور میری گزارش ہے پرائیویٹ اسکولز اور گورنمنٹ اسکول سے بھی, میں نے گورنمنٹ اسکول تو منسٹر فار ایجوکیشن کو بتا دیا ہے, لیکن ہم جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو بھی نوٹیفیکیشن کے اندر ہے کہ ہوم اسکولنگ جو ہے بچوں کے لیے وہ کریں, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں AQI لیول کی سپائک ہے اس کی وجہ سے یہ ہم اسکولز میں چھٹی دے رہے ہیں. اور اسکولز کو بھی میں کہوں گی کہ پرائمری سے اوپر جو بچے ہیں ان کو کلوزلی واچ کریں. ان میں جو بچے ہیں ان میں ریسپریٹری, کارڈیو ویسکولر اور امیون ڈیزیزز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو کلوزلی واچ کریں. اور میں پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ خدارہ پرائمری سے اوپر بھی جو بچے آپ کے جائیں گے آپ کار پولنگ پہ جائیں. اسکولز کو میں کہوں گی کار پولنگ پہ جائیں اور آپ ماسک لگائیں, بچے ٹیچرز ماسک لگائیں. اور یہ ایڈوائزری ہم روز صبح جاری بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو کمپلائنس دینا, اس کو امپلیمنٹ کرنا اسکولز کی اور پرائیویٹ اسکولز کی. اب ہم ماسک نہ لگانے پہ تو کسی قسم کا ہم اس کی ویجیلنس کر رہے ہیں, لیکن ہم ظاہر ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے ہیلتھ ایڈوائزری سے زیادہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بزرگ اور بچوں کو ماسک اور خود بھی ماسک پہنیں, اپنے دروازے اور کھڑکیوں کو بند رکھیں, غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ جائیں, اپنی گاڑیوں کے دھوئیں کو چیک کریں, کار کا جو امیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کو لیں. اور یہ ذمہ داری ہم نے خود ادا کرنی ہے. فارمرز, منجی جلانے والوں سے میری درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اسٹبل برن نہ کریں. آپ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں, وہ ہمارے ایگریکلچر اسکواڈز اور EPA کے اسکواڈز آگ بند بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے. آج پھر صبح اریسٹ ہوئے ہیں لوگ, FIR کٹی ہیں. اب فارم اونرز کے اوپر FIR کٹ کے ان کے اریسٹ ہو رہے ہیں. تو لیکن جب تک آپ خود ریئلائز نہیں کریں گے ہم اپنی کسر کسی قسم کی نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ کی جو تعاون ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم پارکس کا بھی اس وقت کلوزلی دیکھ رہے ہیں, ان کے ٹائمنگز کو بھی ہم ریویو کر رہے ہیں. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کو پلیز جو رات کو, کیونکہ شام کو یہ AQI تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے, تو وی آر ناٹ ٹیکنگ ایکسٹریم اسٹیپس فار آؤٹ ڈور ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز. لیکن کسی وقت بھی اگر ہم نے اپنی چیز نہ بدلی تو ہمیں یہ اسٹیپس لینے پڑیں گے. ابھی AQI کی ایوریج اس اسٹیج پر نہیں ہے کہ میں یہ لاک ڈاؤن اس طرح کا لگاؤں, لیکن آپ لوگ چاہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ آپ کے ایونٹس ہیں, چاہے وہ آپ کی شادیاں ہیں, چاہے وہ آپ کی ریسٹورنٹس ہیں, آپ کے ہوٹلز ہیں, آپ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. آپ سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہماری ہیلپ لائن کھلی ہے 1373, آپ اس پہ رپورٹ کریں. گرین ایپ کا استعمال کریں, اس میں ٹریفک کا بھی سسٹم دیا ہوا ہے. جب آپ ٹریفک کو طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ کی کہاں کہاں ڈائیورٹ کریں, کہاں کہاں کنجیشن ہے, وہ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے. گوگل میپس اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اٹیچڈ ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم لوگ مل کر انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. اچھا میم آپ نے گزشتہ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ 30% کے قریب جو اسموک ہے وہ انڈیا سے پاکستان آتی ہے, لیکن وہاں پر اب دیوالی بھی منائی گئی. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرونا آیا تو ہم نے ماسک کو لازمی قرار دے دیا اور ٹریفک پولیس اور لوکل پولیس نے اس میں بہت زیادہ سختی کی. لیکن اب یہ جب تک ایک ہفتے کا آپ نے کیونکہ ٹائم اب مزید دے دیا ہے کہ ایک ہفتے تک جو نقشہ بھی بتا رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماسک کو لازمی قرار دیا جائے
और दूसरा अस्पतालों में जो सांस के मरीजों का में इजाफा हो रहा है, तो उसके लिए अस्पतालों को क्या डायरेक्शन? नहीं, हमने तो हॉस्पिटल्स में स्मोक काउंटर्स शुरू कर दिए हैं, मास्क लाजमी करार दे चुके हैं हम। आप लोग भी मास्क पहने और सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस हैं, प्राइवेट हैं।